الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و جسمی لہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فی یوم عاشوراء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشہد علی قوم ہؤلاء فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول کا. تمام حاضرین محفل کو شب ولادت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بالعموم اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہمارے لیے حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور ان کا ہمارے جوانوں کے خاص کر ان کی سیرت کے لحاظ سے اسوہ قرار دے اور توفیق عطا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو. ہماری آرزو یہی رہتی ہے کہ جوان ہو تو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کو بوڑھوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو، یہاں ہم بوڑھے اور جوانوں کی بات تو کر سکتے ہیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب امام حسین کے پرچم تلے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین اور حسن میرے دونوں مولا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ہمارے یہاں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، اور ویسے بھی قوم بوڑھوں کے ماننے والی ہے بھی نہیں. جوان عزیزو، کچھ باتیں میں تو اپنے لیے سرمایہ سمجھ رہا ہوں، سرمایہ حیات، اور اب مجھے توفیق ہو گئی کہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام پر کچھ گفتگو کروں. تاریخی حوالے سے میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، اختلاف ہے کس سن ہجری میں ہوئی. ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہاں تک کہ آپ کا سن مبارک کتنا تھا اس میں بھی اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا کہ علی اکبر چونکہ اکبر ہے اور چونکہ اپنے بابا سے بے انتہا محبت تھی امام حسین کو. آپ غور کریں کہ جتنے بیٹے ہوئے سب کا نام علی رکھا ہے. علی اکبر، علی بن حسین، علی اوسط، اسے آپ اور ہم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جانتے ہیں. اور حضرت علی اصغر. عزیزو، تاریخ نے کوئی بہت زیادہ واقعات نقل نہیں کیے ہیں. اچھا، بعض اوقات نقل نہ کرنے کی وجہ بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. یعنی بعض کمالات بعض لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کم رنگ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان میں کم رنگی ہے، ان میں کمی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اگر مورخ کمالات لکھے گا تو امام حسین کا لکھے گا. اسی طرح ہم بہت سے دیکھتے ہیں تو کربلا کے واقعات میں ہمیں کچھ واقعات مل جاتے ہیں یا کمالات کے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہستی ہوں گے، ان کی ہستیاں، ان کی فضیلت.
یہ سوچئے کہ حسین کا چھوٹا بیٹا جو 6 مہینے کا ہے وہ بھی باب الحوائج ہے. باب الحوائج یعنی دروازہ ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا. جس گھر میں جس کا گہوارے میں بچہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے تو حسین کی بارگاہ کیا ہوگی. امام حسین علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، بلندتر لیکن میں تاریخی واقعات پہ جانے سے پہلے، تلاش کرنے سے پہلے میں دیکھ تو لوں کہ امام حسین کی نگاہ میں اپنے بڑے بیٹے کی حیثیت کیا ہے. بات تو ختم ہو جاتی ہے. بڑا بیٹا. اچھا میں بڑا کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ بھی قائل ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کا سن زیادہ ہے، 25 سال. ایک تو یہ بعض علماء نے اتفاق کیا ہے کہ کربلا کے سب سے پہلے شہید بنی ہاشم میں یعنی امام کے گھرانے میں حضرت علی اکبر ہے. حضرت علی اکبر، میں نے کیا کہا کہ پہلے تو دیکھیں تمام بچوں کا نام اپنے بابا مولا علی پہ رکھا. دنیا دیکھ لے آج تک کوئی شبیر کے مقام کے ان کے قدموں کی گرد پا تک نہیں پہنچ سکا. سوچئے کہ میرا مولا علی کیا ہوگا. حضرت علی اکبر علیہ السلام جب کربلا میں میرے مولا انہیں تیار کر کے اور رخصت کر رہے تھے، میں نے وہی سرنامہ کلام میں وہی حدیث آپ کے سامنے بیان کی. شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے، غالباً ابن باویہ نے بھی نقل کیا ہے. یہ امام نے جب رخصت کیا اپنے فرزند کو تو کیا کہہ کے رخصت کیا ہے. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی خود مقام، منزلت، حیثیت کیا ہے خود ایک امام معصوم کی نگاہ میں. اور اس سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں کہ اللہم اشہد علی قوم ہؤلاء. کربلا میں میرا مولا پیاس کی شدت میں اپنے انصار کو کھو دینے کے بعد اپنے سرمائے میں سے اپنا نور نظر حضرت علی اکبر کو جب مرگ کے لیے، موت کے لیے آمادہ کر رہے تھے تو کیا کہا؟ اللہم، اے بار الہ، اے میرے پالنے والے، میرے پروردگار، اشہد، تو گواہ رہے. کربلا میں فاطمہ کا لال گواہ بنا رہا ہے کس کو؟ کس کی گواہی مانگ رہا ہے؟ خدا کی. اللہم، اے میرے پروردگار، میرے پالنے والے، میرے الہ، اشہد علی قوم ہؤلاء، اس قوم پر تو گواہ رہے. لقد برزا الیہم، کہ بغیر کسی شک و شبے کے ان کی طرف جا رہا ہے، روانہ ہو رہا ہے. غلام، ایک ایسا جوان، ایسا نوجوان، اشبہ الناس برسولک، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن، شکل و شباہت، شکل و شمائل، صورت و حیت کے اعتبار سے. یعنی جو میرا یہ بیٹا ہے اس کی آنکھیں رسول جیسی ہیں، اس کے ہونٹ رسول جیسے ہیں، اس کے دندان مبارک رسول جیسے ہیں، اس کا چہرہ رسول جیسا ہے، اس میں جو شباہت ہے وہ میرے نانا رسول سے ہے، رسول اللہ سے ہے، پروردگار تیرے حبیب سے ہے. دیکھیں یہاں تک تو بات ہے خلق کی. خلق کے اعتبار سے پورا ہو بہو رسول کی شبیہ. وخلقن، اور اخلاق کے اعتبار سے، خلق
انسانی کردار کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے یہ رسول کی شبیہ ہے، وہ منطقاً اور گفتار کے لحاظ سے رسول کی شبیہ ہے۔ درود پڑھیں بر محمد، درود پڑھیں بر محمد والے محمد۔ یہ غور کریں کہ انسان تو خلق کے اعتبار سے، یعنی اپنے چہرے کے اعتبار سے، قیافے کے اعتبار سے، اپنے خد و خال کے اعتبار سے، آنکھوں کے لحاظ سے، یہ تو ممکن ہے کہ اپنے اجداد پر چلا جائے۔ ہوتا ہے گھر میں کہتے بھی ہیں کہ یہ بچہ تو کس پر گیا ہے، ماں باپ پہ گیا ہے، چچا پہ گیا ہے، دادا پہ گیا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو شباہت امام حسین بیان کر رہے ہیں وہ فقط چہرے پہ نہیں ہے، خد و خال کے لحاظ سے نہیں ہے، آنکھوں، چشم ابرو اور جو ہے وہ یہ صورت کے اعتبار سے نہیں ہے، فقط طرز چال اور اٹھنے بیٹھنے، نشست و برخاست کے لحاظ سے نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، کہا کہ وہ خلقن کے بعد خلقن کیا نا، اخلاق، اور پیغمبر خدا جن کے اخلاق کے بارے میں ہمارے یہاں گفتگو عام طور پہ لوگ کم کرتے ہیں، کیونکہ بس ایک دو لقب آپ نے صادق اور امین سن لیا، بس یہ بچوں کو سکھایا صادق اور امین، اگرچہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بہار میں بہت سی روایتیں ہیں، خصائص ہیں، علامہ طباطبائی نے کچھ خصائص جمع بھی کیے ہیں، بس اگر میں چیدہ بیان کر دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبر خدا کا اخلاق حسنہ اور ان کا کردار، ہمارے یہاں کردار ہمارے معاشرے میں جو ہے بالکل مختلف۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ دوران گفتگو کبھی بھی پیغمبر خدا نے کسی کے کلام کو منقطع نہیں کیا ہے۔ دیکھیے میں ابھی آ رہا ہوں میں اس ٹاپک پر کہ آیا ہم کیا سیکھ سکتے ہیں پیغمبر کے، یعنی پیغمبر کے ہم افعال، کردار اور ان کے اخلاق سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اس بارگاہ سے اٹھے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی برکت سے ہمارے درمیان بھی کچھ اخلاق حسنہ آ جائے۔ پیغمبر خدا نے کبھی بھی کسی کو ٹاک کرتے، گفتگو کرتے ہوئے دوران گفتگو کبھی اسے کلام کو توڑا نہیں۔ آپ اگر اس علاقے کی دیکھیں، میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کوئی کلچر ہی نہیں تھا، اس عرب کے زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے بظاہر بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد کسی کے کلام کو نہیں توڑا۔ پیغمبر کی روش، پیغمبر کا طریقہ کسی کو بولنے کا موقع دیتے تھے۔ غور کریں، اگر صرف یہی صفت ہمارے درمیان آ جائے، کسی کو بولنے کا موقع دیں، اس کی بات ختم ہو پھر اپنی بات شروع کریں، تو بہت سے مسائل، بہت سی چیزیں وہیں پر حل ہو جائیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سناتے تو ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ میرے بارے میں آ سکتا ہے میں پڑھ کے چلا جاتا ہوں اور آپ کا فیڈ بیک نہیں لیتا ہوں، لیکن بہرحال اگر یعنی گفتگو کسی کی سن لیں تو ممکن ہے کہ جو آپ ٹوکنے والے ہیں وہ ٹوکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر کسی کے کلام کو توڑنا، یعنی وہ چھوٹی سی جسے بد اخلاقی کہے، ایک ذرہ برابر بھی اس زمانے جاہلیت میں بھی نہیں ملتا کہ پیغمبر نے کسی کو بولنے سے روکا ہو، کسی کی بات کاٹی ہو۔ دیکھیے خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم، خدا کے نزدیک جو خلق عظیم، اخلاق حسنہ کا پیکر ہو، جو فخر انبیاء ہو، رحمت للعالمین ہو، اس نے گفتگو، ہر شخص کو گفتگو کا موقع دیا۔ یہ چھوٹی چیز جو کہ نظر انداز ہو جاتی ہے، پیغمبر کی دوران گفتگو اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیغمبر نے اپنی نگاہوں کو بھی دیکھتے وقت بھی برابر سے انصاف کیا ہے۔ میں اپنی بات منتقل نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر پا رہا۔ فرض کریں کہ مجھے قبلہ نے داد دی، واہ واہ کیا، تو اب میری پوری مجلس ان کو دیکھ کر میں پڑھوں گا نا۔ پیغمبر نے ہر ایک کو دیکھنے میں بھی انصاف کیا، خدا کی قسم۔ یعنی جب کوئی بیٹھے ہو تو ہر ایک کو اپنی نگاہوں سے بھی اسے برابر کا رکھا، اسے انصاف کیا اس کے ساتھ۔ اس کی امت، اس کے ماننے والے 1.5 ارب
اپنے بچوں اور اپنے آپ سے بھی انصاف نہیں کر سکتے. برائے گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندر سلوار. یعنی دیکھیے غور کریں کہ اگر میں ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کسی ایک سے بات کروں, ایک کی طرف دیکھوں, آپ سوچیں کہ جو گفتگو کرنے میں اپنی نگاہوں سے بھی انصاف کرتا ہو. ابھی غور کیا آپ نے؟ پہل کبھی بھی پیغمبر اگر محفل میں آتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے, جہاں جگہ ملتی. میری کیا خواہش ہوتی ہے کہ جناب میرے پاس دستار علم و فضیلت ہے, اپنے تئیں سمجھ رہا ہوں, میری یہ ابا قبا ہے, یہ امامہ ہے, تو میں سوچوں کہ سب سے اونچی جگہ بیٹھوں. ابھی تو خیر مجبوری ہے کہ بیٹھ گیا ممبر پہ. پیغمبر رحمت للعالمین محفل میں آئے ہو اور وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اب یہ تو سیکھنے کا موقع ہے نا سرکار. مجلس میں مجمع بھرا ہوا ہے, میں تو پروٹوکول رکھتا ہوں بھائی, اور وہ صاحب جو ہے تعلقات ہیں تو وہ سارے مجمع کو دھکا دیتے ہوئے چیرتے ہوئے ادھر 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 اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے. یہ اسٹیج پر بیٹھ بھائی کیا مل جائے گا اس سے؟ بھائی اگر مقام فضل دیکھنا ہے تو جو خدا کے نزدیک اخلاق عظمیٰ پر فائز ہے, اخلاق عظیم پر فائز ہے, رحمت للعالمین ہے, جس کے صدقے پوری کائنات بنی ہے, وہ محفل میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. یہ پیغمبر کا اخلاق تھا. ہم لوگ ہمیشہ یعنی یہ دیکھیں پیغمبر کی سرش پر, پیغمبر کی عادت, پیغمبر کی ہر چیز نمونے عمل. کیوں قرآن کہتا ہے کہ اسوہ حسنہ ہے. پیغمبر اگر دیکھیں تو اس طرح سے آپ کا دیکھنا اسوہ ہے. پیغمبر اگر چلے جس متانت سے چلے آپ کا چلنا ہمارے لیے نمونہ ہے. یعنی پیغمبر بولیں جس قاعدے سے بولیں وہ قاعدہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پیغمبر یہ جو پیغمبر کی پوری زندگی گزری ہے, مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں سوائے چند تعریف کرنے کے ہمارے پاس کون سا اسنا ہے, کون سا اسوہ ہے, کون سا ہمارے پاس وہ اخلاق پیغمبری ہے؟ ہم پاکیزہ ترین مجلس میں جب آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم سوچتے ہیں کہ سب کو چیرتے ہوئے, ہٹاتے ہوئے, ہٹو بچو کرتے ہوئے اور آگے بڑھ جائیں. پھر لباس میں جب کوئی عام آدمی پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا تو پیغمبر کو شناخت نہیں کر سکتا تھا. یعنی پیغمبر نے کبھی اپنا ممتاز لباس کے سب سے زیادہ میں پہچانا جاؤں نہیں عام لوگوں کی طرح. جب بنو نجران کے لوگ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے, مباہلہ کرنے کے لیے, تو وہ سمجھتے ہوئے آئے تھے کہ یہ کوئی بادشاہ ہے, بڑی فورس والا, بڑی دبدبے والا, تو اس کے لیے کچھ جواہرات لے کے چلیں. پروٹوکول ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے یہاں ملکوں کے سربراہوں گھڑیاں دی جاتی ہیں, گاڑیاں دی جاتی ہیں. پیغمبر کی خدمت میں لے کے پہنچے, وہ تشت میں بھرے ہوئے جواہرات وغیرہ. آپ یہ کہیں گے پیغمبر اپنے اس مرقع, اپنے عظیم اخلاق کے بعد پیغمبر نے اظہار ناگواری کیا ہے کہ آپ کیا لے کر آ رہے ہیں, سلاطین کی طرح تحفے لے کر آ رہے ہیں. اس طرح کیا خیال کیا آپ نے؟ عزیزو, جو لباس میں یعنی کوئی ایسا دیکھیں کردار. اچھا سوچئے گا, ہمارے لیے سب کے لیے نمونے عمل ہے نا. میں نے کیا کہا کہ انصاف جو نگاہوں سے کرے تو وہ اپنے معاشرے میں اپنے ماننے والوں سے کیا توقع رکھے گا کہ وہ انصاف نہ کرے. پیغمبر کی ذات, ان کی ذات سے کبھی کسی کو ایک ذرا برابر بھی تکلیف پہنچی نہیں. مجھے جگہ نہیں ملتی تو بہت معذرت چاہتا ہوں, میں کیا کروں گا, میں کار پہ کار پارک کر دوں گا, میرا کام نکل جائے, باقی وہ آئے گا خود ڈھونڈتا رہے گا. مومنین مجلسوں میں کام کرتے ہیں, وہ بیچارہ پریشان ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ نمبر کس کی ہے, گاڑی کس کی ہے. آپ کس مجلس میں آئے تھے؟ پیغمبر کا ذرا سا بھی اخلاق کا نمونہ ہم میں ہوتا کہ پیغمبر اس فعل سے راضی ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اذیت پہنچائے. ہو سکتا ہے. میں نے پھر کہا کہ ہم نے بہت سطحی لے لیا ہے, بہت آسان سے لے لیا ہے. میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کرپشن کی, بات ہی نہیں کر رہا ہوں ظلم کی, بات ہی نہیں کر رہا ہوں اپنے پڑوسیوں کو اذیت دینے کی, بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے غلطی سے بھی یہ کام کیا ہے تو بتائیے پیغمبر راضی ہوں گے
کسی مومن کو آپ کی وجہ تھوڑی دیر بیٹھنا پڑ جائے، اسٹے کرنا پڑ جائے، اور آپ گاڑی لیں اور بغیر سوری کیے چلے جائیں. دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ کی بڑی تلوار سے بہت دین اسلام پہنچا. یہ کیا پیغمبر کا خلق نہیں ہے؟ اچھا پیغمبر کے خلق کی اخلاق کی تعریف بھی کریں گے تو منفی طور پہ کریں گے. وہ مشہور واقعہ کہ بڑھیا جو ہے وہ پھینکتی تھی وہ کچرا پیغمبر خدا پہ، وہ ناراض ہو، وہ بیمار ہو گئی تو پیغمبر خدمت کے لیے آئے، تعزیت اس کے لیے آئے، بیمار کی عیادت کے لیے آئے. اب کیا مورخ لکھے گا؟ پیغمبر آئے تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیں. غور کریں، یعنی پیغمبر کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں کہوں اپنا اخلاق تو یہ تھا نہیں، پیغمبر نے اس کو مسلمان کرنا چاہا. یہ جو گھٹیا سوچ جو انسان لے کر تفسیر کرتا ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر کا اپنا اخلاق کہاں گیا، اگر وہ اس مسلمان کرنے کے لیے اس کو یہ اخلاقی طور پر، یعنی پیغمبر ذاتاً ایسے تھے کسی بیمار کی عیادت کرے یا نہیں، ان کے پیچھے ایک ٹارگٹ تھا، ہدف تھا. بھئی ہمارے لوگ یہی اسی قسم کا تو لوگوں کو سلو پوائزن دے رہے ہوتے ہیں، ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، اچھا ٹارگٹ ہے اس کے لیے کوئی بھی کام. یعنی ایک مشرکہ عورت کی عیادت کر رہے تھے تاکہ وہ اس عیادت سے مسلمان ہو جائے. بہت بہتر ہے نا؟ یا نہیں، پیغمبر کی اپنی ذاتی اخلاق، ان کی ذاتی خصوصیت ایسی تھی کہ بیمار کی عیادت کی جائے. سرکار پیغمبر خلق عظیم پر ہیں، وہ مسلمان نہ بھی ہوتی تو پیغمبر کا اخلاق یہی ہوتا. اگر آپ سے متاثر ہو گیا، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتی تو پیغمبر کا خلق، ان کی خوبی، ان کا کریکٹر ایسا تھا کہ وہ بیمار کی عیادت کرے. عزیزو، کہا کہ میرا بیٹا علی اکبر اشبہ الناس، شبیہ ترین، سب سے زیادہ شبیہ. پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب چلتی تھیں، یعنی اپنے قدم بڑھاتی تھیں، تو کہتے ہیں بالکل پیغمبر خدا کی طرح وہ اپنے قدم کو بڑھایا کرتی تھیں، چلنے کا انداز رسول خدا کی طرح. اس طرح بہت ملتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ شبیہ ہیں پیغمبر خدا کے. اس طرح حضرت علی اکبر شبیہ ہیں، ہمارے امام بھی شبیہ ہیں، نام میں بھی، کردار میں بھی. اور اسی طرح ملتا ہے کہ بی بی زینب جب گفتگو کرتی تھیں تو بالکل میرے مولا حضرت امیر المومنین کی طرح، کأنہا علی یتکلم، جب وہ بولتی تھی تو لوگ کہتے تھے، یہاں تک کہ جب ابن زیاد کے دربار میں بھی گفتگو کی ہے، میرے بی بی نے خطاب کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے علی خطاب کر رہے ہوں. عزیزو، لیکن کوئی کردار میں کسی خاص پہلو میں شبیہ ہوتا ہے، یعنی بولنے میں، کوئی چلنے میں. لیکن یہاں پر آپ غور کریں کہ نہ صرف خد و خال میں، خلق میں، بلکہ تمام اخلاق میں شبیہ پیغمبر ہیں حضرت علی اکبر. اور پھر منطقاً، گفتگو میں، سوچ میں. اور آخر کا جملہ، اذا کننا اشتقنا برؤیت رسولک، جب ہم مشتاق ہوتے تھے نا رسول کو دیکھنے کے لیے، جب بیتاب ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. عام طور پہ آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہماری بدبختی یہ ہے عام مسلمانوں کی، جتنا پیارا ہمارا دین ہے، جتنا پیارا ہمارے رہبران ہیں، ہمارے آئمہ ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہمارے درمیان ان کی کوئی اثر یا کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آتے. عام مسلمانوں میں دیکھیے، جو دعا مانگتے ہو
رب زدنی علما قرآن اس کو آیت بنا کے پیش کر رہا ہو اور خدا کہے کہ ابھی دعا مانگو، قل رب زدنی علما، جو اپنے علم میں اضافے کی دعا سجدے میں مانگتے رہے ہوں، تو کیا مسلمان ایسے ہی ہیں؟ اگر کوئی ٹاپ کی 100 یونیورسٹیز لے تو اس میں مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں آئیں گی. کیا ہے؟ کس چیز میں ہمارے یہاں پیغمبر امین، پیغمبر صادق اور مسلمان؟ بھئی وہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ بھی مسکرا رہے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے، جو ہمارا جو دنیا کے کینوس پہ جو ہماری پکچر، ہماری صورت آتی ہے مسلمانوں کی، بتائیے کیسی آتی ہے؟ کوئی اگر وہ دیکھے یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، کبھی بازار میں پھٹ جائے گا، کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مار لے گا، بے گناہ کو مار دے گا اسلام کے نام پہ، تو کیا وہ اسلام کی طرف آئے گی؟ پیغمبر کی سیرت انہیں نظر آئے گی؟ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو وہ تو بہت 180 ڈگری دیکھیں گے ہمارے اور پیغمبر کے درمیان. کیا خوبی ہے؟ تعلیم ہم میں نہیں، صفائی ہم میں نہیں، اخلاق ہم میں نہیں، خلق ہم میں نہیں، ایمانداری میں تو کہتا ہوں جس سے ہم مسلمان ہیں، یعنی ایمان ہے، جس سے مومن ہے، وہ ایمان بھی ہم میں نہیں. سچ بولنے پہ ہم کس نمبر پہ آتے ہیں؟ جو اپنی نگاہوں سے انصاف کرے ان کے ماننے والے ممالک انصاف پہ کتنے نمبر پہ آتے ہیں؟ جسٹس پہ کتنے نمبر پہ آتے ہیں؟ کرپشن پہ کتنے نمبر پہ آتے ہیں؟ جن کے پاسپورٹ کی کوئی حیثیت دنیا دیکھتی ہو، کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ نہ علم میں آگے، نہ شعور میں آگے، نہ آگہی میں آگے، نہ انصاف میں آگے. جس چیز کو پیغمبر نے نمونہ بنایا، ہم نے اسی چیز کو چھوڑا اور اسی چیز سے پیچھے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے، میں نے کہا میں صرف یہ بتانے کے لیے بھائی وہ تو پیغمبر ہے، میرے مولا ہیں، وہ کہاں ہم کہاں، ہم وہ بن بھی نہیں سکتے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا کہ میں گفتگو کروں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کتنے سال کے تھے. میں نے کہا میں نے خاص آپ کے سامنے گفتگو نہیں کی، اس کو آگے نہیں بڑھایا کہ اس میں اختلاف کیا ہے، کتنی ایج تھی، کتنی تھی کربلا میں، کتنا ان کا سن مبارک تھا، کچھ بھی نہیں. کیونکہ یہ وہ 20 سال کے ہوں، 18 سال کے ہوں، 25 سال کے ہوں، یہ فقط علمی ایک بیان تو ہو سکتا ہے لیکن کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ 20 سال کے ہوں تب بھی شبیہ رسول ہے، وہ 25 سال کے ہیں تب بھی وہ خلق میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ رسول ہوں. یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے irrelevant کرتی ہیں کہ ہم ایک پر گفتگو کریں. ہمیں گفتگو یہ کرنا ہے کہ وہ شبیہ رسول ہے، آیا ہم میں بھی وہ رمق باقی ہو سکتی ہے؟ ہم کچھ رسول کے ساتھ جا سکتے ہیں، رسول کی مشی میں، ان کے برابر میں جا کر ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں. جنت میں ہم پہلو رسول میں ہمارا کوئی مقام بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو کس طرح؟ سب سے اہم گفتگو یہ ہونی چاہیے. تو اگر ہم بالکل رسول کی پیروی تو نہیں کر سکتے، لیکن کہیں کسی مقام پر بھی ہم میں شباہت آ سکتی ہے اپنے پیغمبر کی. میں نے کہا کہ مجھے تو اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، میرے نزدیک دو رائے ہی نہیں ہے کہ پورا عالم اسلام پیغمبر کی خط اور ان کی مشی، ان کے انداز میں چل ہی نہیں رہا ہے. اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں دیکھو، جو آپ کیا کہتے ہیں یار، یہ باہر ممالک چیزیں آئی ہیں نا، یہ ویٹ میں بھی پوری ہوں گی اور جو لکھا ہے وہی ہوگا. ہمارے ہاں تو دوائیں خالص نہیں ہوتی، تو باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. دعائیں درود پڑھنے والا ہوں. وہ باتیں کچھ ایسی بھی آ گئی ہیں کہ جو میرے گویا وہ دل کا ایک درد ہے جو آپ کو بیان کر دیا میں نے. ایک پورا ایک اشرہ پڑھا تھا ایکچولی میں کہ مذہب تشیع اور ہیومن رائٹس پر. یعنی ہمارا مذہب تشیع اگر آپ دیکھیں تو امام سجاد نے جو رائٹس گنائے ہیں نا، خاک اور مٹی کے بھی رائٹ دیے ہیں، پودوں کو بھی رائٹ دیے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس والے جو آج باتیں کر رہے ہیں، جو چارٹر آف جو ہے
یونائٹڈ نیشنز جو تحریر کیا گیا اس میں ایک چیز تھی کہ اپنے دشمن پر پانی بند نہیں کر سکتے. اس وقت صفین میں جب میرے مولا پر امیر شام نے پانی بند کیا ہے اور میرے مولا بعد میں پہنچے ہیں اس جگہ پہ اس تالاب پر, تو لوگوں کی رائے یہی تھی کہ جس طرح انہوں نے پانی بند کیا علی بھی پانی بند کر دیں گے, میرے مولا پانی بند کر دیں گے. وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ خلق عظیم پر فائز ہے. نیور. علی اپنے دشمنی میں بھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے والے ہیں. اگر چاہتے تو پانی بند کر کے مار دیتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آپ کوئی بات کریں, آپ کو کیا گفتگو کرنے کا رائٹ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. مسلمان تو خاص کر مسلمان اپنے خلاف خاص کر حکمران تو رائٹ دیتے ہی نہیں سننے کے لیے. آپ کر کے دیکھ لیں. عزیزوں ہم کہاں کھڑے ہیں, غور کریں آپ. تو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اصحاب کے درمیان, اور میں وہی روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں, شاید آگے بھی چل کر ہم اس پر گفتگو کریں گے, کہ پیغمبر خدا نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک عجیب سوال کیا. اصحاب مجمع ہے, خلق عظیم پر پیغمبر ہیں, تمام سب کی خواہش ہوگی پیغمبر کی طرح ہم نظر آئے نا, چلنے میں, بولنے میں, سوچنے میں, کردار, تبھی تو ہماری جیت ہوگی. پیغمبر فرماتے ہیں اور سوالیہ انداز میں, عجیب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس روایت کو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. دیکھیے میں نے کہا کہ پیغمبر کی شبیہ رسول کون ہے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام. وہ تو ہم بن نہیں سکتے, بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم شبیہ رسول حضرت علی اکبر کی طرح کہیں ہو سکے. نہ ہم خلق میں ہیں, نہ خلق میں ہیں, نہ منطق میں ہیں, نہ بولنے میں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم, اے لوگو, اے میرے چاہنے والوں, کیا میں تمہیں بتاؤں, کیا میں تمہیں بتاؤں بے اشبہکم بی خلقن, بے اشبہکم, کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے شبیہ کون ہے. کیا بتاؤں کہ تم میں سے, تم لوگوں میں سے, اچھا یہ پیغمبر کی حدیث صرف ان خطاب ان بیٹھنے والوں میں سے تو ہے, لیکن آج تک یہ خطاب باقی ہے. وہ خطاب اگرچہ مشافعین کے ساتھ ہے, پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے, لیکن نہیں, لیکن معیار اسٹینڈرڈ سب کے لیے برابر ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کے بارے میں کہ جو مجھ جیسا بننا چاہتا ہے یا میرے شبیہ ہونا چاہتا ہے, مجھ سے زیادہ شبیہ ہو, میرے پر مجھ سے شباہت رکھتا ہو سب سے زیادہ لوگوں میں. فرماتے ہیں کیسے؟ خلق اخلاق کے اعتبار سے. اخلاق کے, دیکھیے ظاہر بات ہے خلق کے اعتبار سے تو ہم شبیہ نہیں ہو سکتے. بھئی خلق کے اعتبار سے, بھئی جیسے ایک باپ, اس کا بیٹا ہے, اس کے شبیہ ہوتا ہے, ماں کے شبیہ, باپ کے شبیہ, تو عام امت تو پیغمبر کے خلق کے اعتبار سے شبیہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن کردار کے اعتبار سے ہو سکتی نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے وہ تو پیغمبر ہے. فوراً ہمارے بات آئے گی, ارے قبلہ آپ تو بات کریں وہ پیغمبر کہاں, ہم کہاں. میں بالکل کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے. تمہارے ذہن میں تو کسی ایک سیل میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ تم پیغمبر کی طرح ہو, تم پیغمبر جیسے ہو. میں تو لعنت بھیجتا ہوں ان کو جو اپنے آپ کو پیغمبر جیسا سمجھتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے, ہم اس پیغمبر جیسے نہیں, لیکن پیغمبر کے قریب جا سکتے ہیں شفاعت میں, ان کے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں. پیغمبر نے سوال کیا, اصحاب نے کہا قالو بھلا, پیغمبر کیوں نہیں, بتائیے ہمیں کہ ہم کیسے آپ کے شبیہ بن سکتے ہیں. قالا احسنکم خلقا واعظمکم حلما. صرف دو ہی صفت بیان کر رہا ہوں, باقی انشاءاللہ آئندہ کے لیے. کہا تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھا اخلاق رکھتا ہوگا نا, مجھ سے شبیہ ہے, وہ میری شبیہ ہے. وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا, اور جو بردباری میں سب سے زیادہ اچھا ہو. یہ بردباری ہے کیا؟ یہ اخلاق کو ہی دیکھ لینا. آپ دیکھیں, آپ جو اچھا اخلاق ہے صرف ملنے جلنے میں لے کر لے لیں. آپ میرا چیلنج ہے کہ جو گفتار کے اعتبار سے
ملنے کے اعتبار سے جس میں ذرا سا بھی اچھائی ہوگی نا، اس کے دوست زیادہ ہوں گے، دشمن نہیں ہوں گے۔ یعنی صرف یہ کسی سے ملیں تو مسکرا کے ملیں، آپ حال احوال پوچھ لیں، سلام دعا کر لیں، آپ کو یقین کریں سب لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی۔ نہیں جانتے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے جاب کو نہیں جانتے، آپ کے کردار کو نہیں جانتے، گھر میں آپ کیسے نہیں جانتے، لیکن اگر آپ سے دیکھتے ہیں نا کہ آپ اچھے طریقے سے ملتے ہیں، یہ خود آپ کے دوستوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اس میں، کسی کو دیکھ کر سلام کر دینا، وہ یعنی گویا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں سلام وہ سب سے بہتر چیز ہے جو کسی کو آپ کرتے ہیں۔ آپ سلام کرتے ہیں، ثواب لیتے ہیں، اجر لیتے ہیں، اور سامنے والے سے اپنے لیے دعا کراتے ہیں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور غیر کے لیے دعا ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی کنجوس ترین شخص وہ ہے جو کسی کو سلام نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، صرف یہ آپ رہ رہے ہیں، آپ ایک فلور پہ ہیں، 2-3 فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، نکلتے ہیں سر جھکائے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیماری پہ جائیں عیادت کریں، وہ تو کرنا ہی چاہیے، پوچھیں کہ بھائی تمہیں کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر دیکھ کر سلام ہی کر دیں نا، صرف سلام کریں، اچھا صرف مسکرا کے گفتگو کر لیں، خیریت سے ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا کہہ دیں، یقین کریں اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی۔ یہ پھر وہ منفی سوچ کہ اپنا مقام بنانے کے لیے سوال نہ کریں، یہ کام بھی خدا کے لیے کریں تو عبادت بن جائے گی۔ درود پڑھے مرحمت والے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ صرف بد اخلاقی، خلق، یعنی ہمارے اخلاق کے اعتبار سے ہماری صرف گفتگو میں دیکھیں۔ میں نے کیا کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیا ایسا ہے کہ جب اپنے گھر جائیں تو میرا اگر بیٹا بات کر رہا ہو تو میں اس کی بات نہیں کاٹوں، اگر اہلیہ بول رہی ہیں تو پہلے سن لوں پھر جواب دوں۔ پیغمبر نے تو دشمن کی بات بھی نہیں کاٹی، اور میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں بولنے دے رہا ہوں، میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں بولنے دے رہا ہوں، یعنی پہلے میں۔ اور بہت معذرت چاہتا ہوں، ہمارے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہرحال جو عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، پر انہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بات رد ہو جائے، کھانا وہاں نہیں یہاں ہوگا۔ تو بابا یہاں کیوں ہوگا، وہاں بس ہم نے کہہ دیا، ہماری یہ بات سن نہیں رہے آپ، چاہے کوئی لوجک نہ ہو، ایسے ہی بولا ہو، ہم نے بول دیا نا۔ یعنی اب بات یہ کہ ہر کام میں ٹوک، وہ نوجوان بھی بگڑتے جا رہے ہیں، بھائی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یعنی غور کریں کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کام کہ دیکھنے کے اندر بھی انصاف کریں، بولنے کی تو بہت دور کی بات ہے، صرف یہ خلق اپنا لیں کہ بھائی ہم نکلیں گے یہاں پر کم سے کم الیک سلیک کریں گے، سلام دعا کریں گے۔ اور دوسری چیز کہا وہ اعظمکم حلما، سب سے زیادہ ٹالرنٹ کون ہوگا، کس میں ٹالرنس ہے، کس میں حلم میں بردباری؟ اول تو اس میں گفتگو کرنے کے لیے شاید کئی درس کم پڑ جائیں، لیکن جو بردباری ہے نا، برداشت کرنا، یہ برداشت کرنا پیغمبروں کی صفت ہے، وہ بھی عظیم پیغمبروں کی صفت ہے، اولی العزم پیغمبر کی صفت ہے۔ خدا نے کہا سورہ توبہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں، اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، یہ ابراہیم کون ہے؟ دل سوز ہے، نرم دل اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ حلم نہیں، غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا ہے، برداشت ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو برداشت ہوتی ہے نا، اگر میں عام لفظوں میں سکھاؤں، عام لفظوں میں، برداشت چیزوں کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ اچھا ایک جملہ کہوں آپ سے، وہ جو سول، اگر کسی نے پڑھا ہو سول وغیرہ میں، جو آرکیٹیکچر وغیرہ معلوم ہوگا، جب ڈیزائن کرتے ہیں پلوں کو، برج کو، ابھی جاتے ہی برج گزرتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں معلوم، لیکن جو ڈیزائن کرتے ہیں جو ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک پل کے اوپر جتنے بھی ایک اسکوائر فٹ میں یا انچ پر جو بھی ان کا پیمانہ ہو، تو اس پر جو
وزن آتا ہے یا پریشر آتا ہے، کتنے پی ایس آئی کا ہے یا کتنا ویٹ ہے، جو بھی کر لیں، اس کو وہ 3 ٹائم ابو بناتے ہیں. یعنی فرض کریں کہ اگر ایک پل پر اگر 100 گاڑیاں چل رہی ہیں تو 100 گاڑی کھڑی تو نہیں ہوتی نا، چل رہی ہیں، گزر رہی ہیں، پل برداشت کر رہا ہے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کے جو کالمز ہیں وہ ویٹ لے رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور گاڑی چلی جاتی. تو فرض کریں کہ 100 گاڑیاں رک جائیں تو پل گر جائے گا؟ نہیں، 3 ٹائم بڑھاتے ہیں، اس کو 3 ٹائم رکھتے ہیں. یعنی اتنا ٹالرنس دیتے ہیں کہ اگر پریشر اگر اتنا بھی بڑھ جائے کہ مور دین ٹریپل ہو جائے تو بھی وہ پل نہ گرے. بھئی کیوں؟ کہا کہ اس میں تحمل ہے، برداشت ہے. سوچئے گا ہمارے اپنے گھروں میں کیا اتنا ٹالرنس ہے کہ ہم کسی کو برداشت کریں؟ ہمارے 3 ٹائم برداشت کریں. جب ایک سائنسدان کسی کو بناتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، تو اس میں یہ خیال رکھتا ہے، ایرر رکھتا ہے کہ اگر بھئی یہ پاکستان جیسا ماحول ہے کہ وہاں پر اپنے جو آپ ٹرکوں کو دیکھیں کتنا بڑا لوڈ لے کے جاتے ہیں، بھئی ہم نے جو خیال کیا اتنا لوڈ آئے گا، بڑھ جائے تو کیا کریں گے؟ کہا 3 ٹائم اس کو زیادہ مضبوط بناؤ تاکہ یہ برداشت کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں. جب برداشت نہیں کرتے، اتنے کمزور ہو گئے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے جو برداشت کرنے والا سب سے زیادہ ہو وہ میرے شبیہ ہے، وہ شباہت رکھتا ہے مجھ سے. عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہو، میں تقریباً پورا کا پورا 45 منٹ آپ کے سامنے آپ کی سمہ خراشی کر چکا ہوں، آپ کو پریشان کر چکا ہوں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے کہ واقعی یہ جو طاقت ہے برداشت کی، پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام میں کتنی تھی وہ تو ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، کوئی لیول ہی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہم وہ بہت سے واقعات بتاتے ہیں کہ ہمیں ان کے شبیہ ہونا تو کس طرح ہم بن سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہم اس پر ضرور کسی نہ کسی حوالے سے بیان کریں گے اور گفتگو کریں گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو، ہمارے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں سے جو ہمارے الفاظ نکلے ہیں، میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا آج کے دن شبیہ رسول کی ولادت کی شب ہے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی رسول کی وہ اخلاق حسنہ کے جو پیغمبر نے بیان کیے اس سے شبیہ ترین ہو جائیں. جتنے بھی حاضرین محفل ہیں پروردگار، جتنی ہم میں سب لوگ تمنائیں آرزویں اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی نیک حوائج شریعہ کو قبول و مقبول فرما. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے تجھے واسطہ دیتے ہیں حضرت علی اکبر کی اجڑی ہوئی گودی کا، حضرت علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کا، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اور جو لوگ بیمار ہیں، ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں یا پریشان حال ہیں، کسی بیماری مبتلا ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے، میرے مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اپنے پاس سے ہمیں شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی اور غم نہ دے، اور اس غم حسین میں ہمارے لیے ہمیں اس طرح بنا کہ اس کو منا بھی سکے اور اضافہ فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اقبات عالیات سے بہرہ مند فرما، حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، منتقی میں آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاج عطا فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. جہاں جہاں بھی ادبات عالیات موجود ہیں پروردگار ان تمام منطقے کی حفاظت فرما، اور مملکت اسلامیہ جہاں جہاں بھی ہے ان کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے پیغمبر کے سیرت کو اختیار کر سکے، چل سکے، اور ان کے لیے نمونہ عمل قرار دے سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آخر میں وہ تو لسٹ نہیں آ پائی ہے، لیکن بہرحال وہ جو بھی جنہوں نے بھی اسامی اپنے دلوں میں رکھ لی ہیں، سب کے لیے، خاص کر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین محفل ہیں، ان کے مرحومین و مرحومات، اور جتنے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ان کی مرحومین و مرحومات، کل مومن اور مومن جو مرحومین و مرحومات، سب کے لیے، خاص کر شہدائے اسلام پر وہ مومن مرحومین جن کو فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، شہدائے اسلام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على ربنا تقبل